ہمیں پروان تیرے شمع ضیاء بار فلاح۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، محترم حاضرین، سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس حج کے بعد وہ بہت ہی مختصر وقفہ گزرا، پھر آپ کا انتقال ہو گیا، تو ایک طرح سے وہ وداعی حج تھا، اس لیے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس کا اعلان کرا دیا، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینہ منورہ آ گئے تاکہ آپ کے ساتھ سفر حج کی سعادت حاصل کریں، اور پھر راستے میں بھی قافلے آتے گئے اور آپ کے ساتھ لوگ ملتے گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے آپ کے ساتھ حج کیا، اور آپ کو اشارہ ہو گیا تھا کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ اللہ کے دین کا غلبہ جزیرۃ العرب پہ ہو چکا تھا، اور اظہار دین اور غلبہ دین کی جو ذمہ داری تھی آپ کی، وہ تکمیل کے مرحلے تک پہنچ گئی تھی۔ اب اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کی رخصت کا وقت آ گیا۔ آپ نے یمن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب آئندہ ہماری ملاقات نہ ہو۔ تو حضرت معاذ رونے لگے، اور بہت سے صحابہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن تک ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ مکہ مکرمہ آپ ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخوں میں پہنچے، عمرہ ادا کیا۔ جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور ساتھ نہیں تھے، ان سے کہا کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے آزاد ہو جاؤ، پھر 8 ذی الحجہ کو یہاں سے حج کا احرام باندھنا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے منی کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں اگلی صبح تک قیام کیا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے ارکان میں
اور حج کے مناسک میں جو سب سے اہم رکن ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ادا ہوتا ہے، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں تمام عازمین حج اکٹھا ہوتے ہیں۔ ظہر تک لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جمع بین الصلاتین، 1 اذان 2 اقامت، 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک دعا، ذکر، استغفار، اس میں سب لوگ مشغول رہتے ہیں، اور غروب کے بعد وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانگی ہوتی۔ تو یہ جو وقوف عرفہ ہے، 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا میدان عرفات میں، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ ظاہر ہے کہ مجمع تو بہت بڑا تھا، آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اکٹھا تھے۔ تو اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بلند آواز کے لوگ ہوتے تھے تو وہ آپ کی آواز کو پہنچاتے تھے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد پھر اس کو لوگ دہراتے تھے تو دور تک آواز جاتی تھی۔ درمیان میں اور ایک آدھ آدمی جو بلند آواز کے تھے وہ آگے تک پہنچاتے تھے۔ اس طرح سے پورے مجمع تک وہ آواز پہنچتی تھی۔ وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا عرفات کے میدان میں، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، بڑا تاریخی خطبہ ہے، اور وہ ایک اہم دستاویز ہے، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس میں انتہائی اہم اور بنیادی تعلیمات کا خلاصہ آ گیا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اپنی امت کو آپ ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، آخری پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی اہم باتوں کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا، اس لیے تاریخی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے سیرت نگاروں نے، مورخین نے بہت اہتمام کے ساتھ اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں: ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بهذا الموقف ابدا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیہ موضوعہ وإن أول دم عزو من دمائنا دم ابن عمی ربیعۃ ابن الحارث ابن عبد المطلب وربا الجاہلیہ موضوع وأول ربا عزو من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِيَنَّ فَرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. یہ وہ خطبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر کئی مواقع پر آپ نے خطبہ دیا ہے. سب سے اہم خطبہ یہ ہے. اس کے بعد جب آپ مینا لوٹے ہیں تو ایام مینا میں بھی آپ کا خطبہ ہوا. مکے سے جب لوٹنے لگے ہیں تو راستے میں بھی آپ کا خطبہ ہوا. لیکن خاص طور سے خطبہ حجۃ الوداع کے نام پر جس خطبے کو جانا جاتا ہے وہ یہی خطبہ ہے جو عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو آپ نے دیا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو. ہو سکتا ہے کہ آئندہ میری ملاقات تم سے اس جگہ نہ ہو. آخری حج ہے میرا. اس لیے ان آخری نصیحتوں کو ان آخری وصیتوں کو غور سے سن لو اور ان کو محفوظ کر لو. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم. تمہارا خون اور تمہارا مال یہ حرام ہے. ناحق تمہارا خون نہیں بہنا چاہیے. محترم ہے. مال پر کسی کے دسترازی نہیں کرنی چاہیے. اس کی حفاظت ہونی چاہیے. خون ناحق مت بہانا اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت ہتھیانا. جان اور مال کی حرمت اسی طرح سے ہے جس طرح سے آج کا دن محترم ہے. یوم عرفہ ایک عظیم دن ہے, محترم دن ہے. اور یہ مہینہ محترم ہے. ذوالحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں ہے. اور وہ مقامات بھی, وہ شہر بھی, وہ بھی قابل احترام ہے. پھر آپ نے اعلان فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. میرے قدموں کے نیچے سب دفن کی جا رہی ہیں. اب ان سب چیزوں کو بھلا دینا ہے. ان چیزوں کو ختم کر دینا ہے, ان کو بھول جانا ہے. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ موضوعہ. جاہلیت کے زمانے میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا, زیادتی کی, تو اب ان سب چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اب اس کی بنیاد پر کوئی مطالبہ کرنا, آپس میں کسی کے اوپر حملہ کرنا, یہ صحیح نہیں ہے.
اور سب سے پہلے آپ نے اپنے عزیز اور اپنے رشتہ دار کے خون کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ عَزَوْ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن عمی ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلا خون جس کو میں معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں وہ میرے چچا زاد بھائی ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا خون ہے۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، جاہلیت کے زمانے میں سودی کاروبار ہوتا تھا۔ جن کے پاس پیسہ ہے ضرورت مند کو وہ قرض دیتے تھے اور سود پہ قرض دیتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ جتنی اس طرح کی سودی رقمیں ہیں ان سب کو ختم کیا جا رہا ہے، کوئی کسی سے مطالبہ نہیں کرے گا، اور سب سے پہلے جس سود کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ربا اور ان کے سود کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں اعلان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولو الامر کو یہ چاہیے کہ آغاز جو ہو کسی چیز کے نفاذ کا اپنی ذات سے کریں، اپنے اہل خانہ سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، کیونکہ جب اس طرح سے آغاز ہوگا تو دوسروں کو شکایت نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ احکام کے نفاذ میں آگے بڑھنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، اور ہمیشہ ہر سماج میں ہر معاشرے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، ناانصافی ہوتی رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جاتے رہے ہیں۔ تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا اس میں بھی آپ نے عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ان کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ تمہاری تحویل میں اللہ کی امانت کے طور پر ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے، طریقے کے ذریعے ان سے استمتاع کا تمہیں حق حاصل ہوا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، تمہارا یہ حق ہے عورتوں کے اوپر کہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں پسند نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے انہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی رضا اور اس کی پسند کا خیال رکھیں۔ اگر تم کسی کا آنا گھر میں چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو تمہیں پسند نہیں ہے تو ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جن کو تم ناپسند کرتے ہو وہ گھر میں نہ آئیں۔ اگر وہ خلاف ورزی کرتی ہیں تو تمہیں اس بات کا حق ہے کہ خلاف ورزی اور نافرمانی کی صورت میں تم ان کی تادیب کر سکتے ہو، سرزنش کر سکتے ہو اور ان کی تنبیہ کر سکتے ہو۔ اور ان کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا تم پہ حق ہے، یعنی شوہروں پہ یہ حق ہے کہ ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، کپڑا لتا کا انتظام اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب انتظامات، یہ سب حقوق ہیں بیوی کے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا انتظام کرنا یہ ضروری ہے شرعی لحاظ سے۔ پھر آپ نے ایک بڑی اہم نصیحت کی، آپ نے کہا میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ راست پہ رہو گے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے راہ نجات ہے، یہ تمہارے لیے جائے پناہ ہے، اس کو پکڑے رہنا مضبوطی کے ساتھ اور اپنی زمام اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ قرآن کی پیروی، قرآن سے محبت اور قرآن سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا۔ آپ نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ
ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ، کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے ہدایت کی ضمانت کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے رشتہ کمزور نہ ہونے پائے، اس سے اپنا تعلق باقی رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس لوگو انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اب میرے کام کو تمہیں آگے بڑھانا ہے، اب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، اسی امت مسلمہ کو قیامت تک یہ کام کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ تو اسے یاد رکھنا، اپنی ذمہ داری کو مت بھولنا۔ الا فاعبدوا ربکم، پھر چند کلمات میں انتہائی اہم نصیحتیں ہیں، سنو، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھنا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، طیبۃ بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کے راستے میں جو مال نکالو خوش دلی کے ساتھ نکالو، وَتَحُجُّونَ بَيْتَ رَبِّكُمْ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أُمُورِكُمْ، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرنا، تدخلوا جنت ربکم، یہ راستہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، جنت میں جانے کا۔ ارکان اسلام کی آپ نے تذکیر کی اور تاکید کی کہ ان کا اہتمام کرتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّی، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نبی کو لائے گا، اس کے ساتھ اس کی امت ہوگی، اور امت سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام انہوں نے تمہارے پاس پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، تو آپ نے اسی کی یاد دلائی ہے۔ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فما انتم قائلون، کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، خیر خواہی کا جو حق تھا وہ آپ نے پورے طور سے انجام دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہی ہو کہ یہ سب لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ 3 بار آپ نے اس بات کو دہرایا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین ہدایات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ہمارے لیے یہ انتہائی اہم خطبہ ہے، انتہائی اہم نصیحتوں پر مشتمل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے جب آپ کو اس بات کا اشارہ مل چکا ہے کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں اور رخصت ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں بار بار سیرت کی کتابوں میں اس خطبے کی جو تفصیلات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔